FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز کے اندر ہم اپنے ایکسپرٹس کو بلائیں گے جو کہ آپ کو انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا، چین اور پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے، نئی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان ساری جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اپنے اوپینینز دیں۔ اگر آپ کو ہمارے وہ اوپینینز، ہمارے ایکسپرٹس کے وہ اوپینین پسند آتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے FES کے جو لنکس ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دیں، ہمیں لائک کریں اور ہمیں شیئر کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کے بارے میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور آگے بھی ہم اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ سیزن 2 کی آخری ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج اس آخری ایپیسوڈ میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی بات کی جائے جو سب سے زیادہ ہیں اس ریجن میں اور پاکستان میں۔ یہ بالکل آج ہم بات کریں گے یوتھ کی، یوتھ بلج کی، ینگ جو ہمارے پاکستان میں اور پورے ریجن میں ہے۔ UNDP کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں جو 15 سے 30 سال کی عمر کے لوگ ہیں وہ مور دین 55% ہیں، اور اس پورے ریجن میں there is almost 1.9 billion people living in this region، اور ہاف آف جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے اس ریجن میں۔ ان کے کیا چیلنجز ہیں، ان کی کیا اپرچونٹیز ہیں؟ دنیا میں تو جو ینگ پیپل ہیں اس کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن اس ریجن میں اور خاص طور پہ پاکستان میں شاید یہ کوئی مسنگ اپرچونٹی ہے۔ یوتھ کو کس طرح کی تعلیم دینی ہے اس پہ ابھی بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا اسکل سیٹ ہے وہ کس طرح کا دینا ہے تاکہ جب آپ امپلائمنٹ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ ایک اچھی جو ہے وہ ریسورس بن سکیں۔ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے یوتھ کے چیلنجز کیا ہیں اور اس کے لیے اپرچونٹیز کیا ہے، میں نے آج 2 نوجوانوں کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے، اور ان میں سے ایک تو آپ کو ذرا کم نوجوان لگیں گے لیکن میں انہی سے تعارف کرواتا ہوں۔ ذیشان حسین صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ذیشان جو ہیں وہ لیگل ایڈوائزر ہیں وومن پارلیمنٹری کاکس میں جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ یوتھ کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، یورپین یونین کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا ہے کام پورے ریجن کی یوتھ کے ساتھ، اور ان کی سٹوریز کو سامنے لے کے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سٹارٹ اپ ایکو سسٹم اور کلچر ہے اس پہ بھی کافی کام ہے ذیشان کا، اور ذیشان صرف 26 سال کے۔ بہت بہت شکریہ ذیشان ہمیں ٹائم دینے کا۔ ان کے ساتھ ساتھ طیبہ ہیں، طیبہ نثار جو ہے ہمارا میڈیا کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے اور PTV ورلڈ میں اینکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیڈ ہیں، میڈیا لیڈ ہیں پرائم منسٹر کی جو نیشنل یوتھ کونسل ہے۔ طیبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ طیبہ میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں، اور میں آپ سے جو میرا پہلا بڑا بیسک سا سوال ہے کہ پاکستان میں یا اس ریجن میں نوجوان، what does it mean to be a young lady، جو نوجوان فیمیل ہیں اس کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو how do you feel، کس طرح کی اپرچونٹی اور چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، کیونکہ پہلی تو نوجوان، دوسری سے فیمیل، تو دونوں ہی تقریباً ہم لوگ مائنورٹی ہیں نہیں مگر پھر بھی مائنورٹی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، بیکاز مائنورٹی کے اندر، بلکہ میں مائنورٹی اس کو نہیں کہوں گی، میں اس کو مارجنلائزڈ کمیونٹی کہوں گی۔ یوتھ ان اٹ سیلف ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی جتنی بھی بگ پوزیشنز ہیں، لیڈرشپ پوزیشنز ہیں، ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز ہیں، اس کے اندر آپ کو یوتھ اتنا نظر نہیں آئے گا۔ IPU کی جو اپنی ڈیفینیشن یوتھ کی ہے وہ 45 سے انڈر ہے، تو ہم لوگوں کی ڈیفینیشنز ہی اتنی زیادہ ایجسٹ قسم کی ڈیفینیشنز ہیں کہ ہم لوگ یوتھ کو یوتھ نہیں کنسیڈر کرتے، ہم لوگ اولڈ پیپل کو یا پھر ملینیلز جو بہت اب اولڈ ہو چکے ہیں ان کو یوتھ ابھی بھی کنسیڈر کرتے ہیں، وچ از این انفارچونیٹ چیلنج دیٹ آئی وڈ سے۔ دوسری بات یہ کہ ایک خاتون ہونا پاکستان کے اندر ان اٹ سیلف ایک چیلنج ہے، اور ینگ خاتون ہونا، بالکل، تو اپنی آواز منوانا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہوتا ہے، مگر آئی تھنک اس کے اندر آپ کو اپنا ایک تو سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے، اس کے اندر آئی تھنک آپ کی فیملی کا پش بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ آئی ایم اے پریولیج پرسن جس کی فیملی اس کو سپورٹ کرتی ہے، جس کے ورک پلیس کے اندر جو لوگ ہیں اس کے اراؤنڈ
اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میرے میل کاؤنٹر پارٹس, میرے میل کالیگس, میرے میل جو میرے سے سینئر ہیں وہ سب مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ہاؤ ایور کافی خاتون ہیں رورل ایریاز کی, ان کو نہیں سپورٹ ملتی. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ تو ایک مین اسٹریم اور پرویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے ہیں اور بڑی ایک اچھی آرگنائزیشن میں کام بھی کر رہی ہیں, لیکن کیا یہ اپرچونیٹیز, یہ جو اکویٹیبل ہم جس کو کہتے ہیں اپرچونیٹیز, یہ ایکول اپرچونیٹیز, کیا یہ باقیوں کو بھی مل پاتی ہیں, اور خاص طور پہ جو ہماری ینگ خواتین ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ایکول اپرچونیٹیز انفارچونیٹلی ابھی بھی نہیں ہے, بیکاز میں بات کرتی ہوں زیادہ ایکوٹی کی رادر دین ایکوالٹی کی, بیکاز آئی تھنک ایکوٹی زیادہ ضروری ہے پاکستان کے اندر ابھی, مگر ایکوٹی ابھی بھی نہیں ہے. ایون جو پریولیج خاتون ہیں ان کے اندر اور پریولیج آدمی مرد حضرات جو ہیں ان کے اندر ابھی بھی ایکوٹی یا ایکوالٹی نہیں ہے. تو ہم لوگ اگر رورل ایریاز کی بات کریں تو ایک جو ہائرارکی بنی ہوئی ہے نا, جو پرولیٹیرینزم, اور ہم لوگوں نے تھیوریز پڑھی تھیں اس کی بورژوازی کی, کارل مارکس کی, وہ ابھی بھی اپلائی ہوتی ہے. جو ویمن who are more privileged, unfortunately they have more power than the women who are from the rural areas or who are less privileged. اب اس کی جہاں تک بات آتی ہے, آئی تھنک کہ ہم جیسی خاتون جو ہیں جو یہ ریکگنائز کرتی ہیں ان کو ایک پاتھ پیو کرنا پڑے گا, تاکہ جو رورل عورتیں ہیں, جو رورل خاتون ہیں, اسپیشلی ینگ جو خاتون ہیں جو ڈفرینٹ طبقوں سے آتی ہیں, ان کو اپنے لیے راستہ بنانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو ہم جیسی جو خاتون ہیں جو ایک پریولیج انوائرمنٹ میں بلانگ کرتی ہیں, وی نیڈ ٹو پیو دا وے, بیکاز وی کین فائٹ. ہم لوگ فائٹ کر سکتے ہیں, وہ فائٹ نہیں کر سکتی, ان کے آگے جان کے اوپر مسئلہ آ جائے گا. اچھا ذیشان, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگ آپ کو نوجوان سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں, کوئی چیلنج ہے آپ کو؟ لوگ سمجھے نہ سمجھے, میں تو خود کو جوان نہیں سمجھتا ہوں. ہوپ فلی جب میں 100 سال گیا 90 سال کا ہوں گا تب بھی میں اپنے آپ کو جوان. اچھا مجھے بتائیں, بڑا ایک آپ نے انٹرسٹنگ پروجیکٹ کیا ہے یو کے ساتھ کہ جو ریجن کے نوجوان تھے ان کی اسٹوریز لے کے آئیں, اور سنیماٹوگرافی میں جو ہے اس میں جو چیلنجز ہیں یوتھ کے لیے اس پہ نے کام کیا. تو جو ریجن میں یوتھ ہے ایز اے ہول, مجھے بتائیں کس طرح کے چیلنجز ہیں, کنیکٹیوٹی کس طرح کی ہے؟ اگر آپ لوگوں نے انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا افغانستان میں نوجوانوں کو جا کے ملنا ہو, وہ زیادہ آسان ہے, یا آپ نے دور کے ملکوں میں جا کے ملنا ہو تو وہ زیادہ آسان ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دور کے ساتھ ملنے میں جو ان کے ساتھ جو ہماری کنیکٹیوٹی وہ زیادہ ہے انسٹیڈ کے جو ہمارے ساتھ ریجنل ہمارے جو قریبی ہیں. ایک طرح سے زیادہ بھی, ایک طرح سے کم. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے افغانستان میں جب ادھر کی سچویشن خراب ہوئی اور جب وہ پاکستان میں آئے تو میری اپنے کلاس میں کافی سارے افغانی اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے, لیکن اور ان کے مسائل بھی ہم جیسے تھے. کنفلکٹ کا رزلٹ تھا, ادروائز جو ہے وہ تو ادروائز تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اسپیشلی اگر سینٹرل ایشینز کنٹریز کو دیکھ لیں آپ, اپنے ساتھ نیبرنگ انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں, مے بی ہم لوگ شاید اب جو ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اس کی وجہ سے ہم پھر بھی تھوڑا بہت کنیکٹڈ ہو گئے ہیں. مے بی ان نیگیٹو وے اور پازیٹیو وے, وہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو مسئلے ہم سب کے سیم ہیں. اس ریجن میں دیکھا جائے تو یوتھ کے لحاظ سے سب سے زیادہ کہہ لیں کہ کنسنٹریٹڈ اس ریجن میں یوتھ ہے, اور جس ایج میں ہے وہ اس نہ صرف اس خطے کو بلکہ پوری دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے کام نہیں کرتے. ایشوز جو ہیں وہ ہم سب کے سیم ہیں کہ ہم لوگوں کے جو لیڈرز ہیں جو ہم سے پہلے جو بڑے ہیں ہمارے, تو انہوں نے جس قسم کی کچھ پالیسی میکنگ کی یا جو پولیٹیکل بیگیج ہے وہ, اب دیکھیں ساؤتھ ایشیا کی جو مارکیٹ ہے اس میں ہر روز 1 لاکھ نئے جو لوگ ہیں, نوجوان جو ہیں, وہ لیبر مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا اگر یہ بارڈرز کھلے ہوتے اور یہاں پہ اپرچونیٹیز ہوتی؟ آپ جو فری موومنٹ ہے اس کی وجہ سے کتنا آسان ہوتا جابس کریشن کرنا اس ریجن میں. ایگزیکٹلی. اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کافی ساری ایسے سکلز ہیں جو کہ ہماری یوتھ ادھر پرووائڈ کر سکتی ہے, اور وہاں کی یوتھ میں کافی سارے سکلز ایسے ہیں جس سے ہم لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے وہاں جانا کیسے ہے. آپ کو وہاں کے مسائل سے ہی اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ایک انڈیا میں جو ینگسٹرز ہیں ان کو کیا ایشو ہے. اگر ان کی IT انڈسٹری اچھی ہے تو ہمارے یہاں بھی ہیلتھ انڈسٹری, کافی ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ ہم ادھر سپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی. لیکن کیونکہ ایک ہمارا کنیکٹیوٹی نہیں ہے, ہمیں ایک جانے کے لیے لمبی چوڑی ایک کہہ لیں کہ ایک دستاویزات دینی پڑتی ہیں, اور پھر اس کے بعد بھی آپ پہ ایک شک کی نگاہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس کنٹری میں گیا تھا. تو ان تمام مسائل کی وجہ سے ہم لوگ مل کے اس ریجن کو آگے نہیں لے جا پاتے. اچھا طیبہ, ایک تو
جس طرح میں نے کہا بڑے ایشوز ہیں، جس طرح ایکویٹیبل گروتھ ہے، جس طرح ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، اور سارے ایشوز بڑے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایز یوتھ جو ہے آپ کو یہاں پہ اسپورٹس کے کتنے کو اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں؟ آپ کو جو ہمارا آرٹ ہے، کلچر ہے، سینما ہے، اس تک کتنی آؤٹ ریچ ہے یا کتنا آپ لوگوں کا اس میں سے ہے؟ اچھا، اس کے حوالے سے آئی تھنک ہم لوگوں کی جو وار آن ٹیرر کا ٹائم ہوا ہے ابھی پچھلا جو پورا ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈز ہمارے گزرے ہیں، اس کی وجہ سے جو 20 سال کے جو یوتھ ہیں جو اس ٹائم پہ بڑے ہوئے، ہم جیسے لوگ، ہم لوگوں کو یہ فیسلٹیز اتنی حاصل نہیں ہوئی بیکاز سیکورٹی ٹرمول تھا. کنٹری واز انڈر گوئنگ اے سچویشن وچ واز انفرگیویبل اینڈ اے سچویشن وی کوڈ ناٹ کم آؤٹ آف. تو اس کنٹری کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر آپ کا ایسے آرٹ، سائنس، ڈبیٹس، ڈائلاگ کے اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا اسپورٹس فیسلٹیز میں جانا مشکل ہو جاتا ہے بیکاز سب سے پہلے اپنی جان ہوتی ہے. تو ایسے تو کیا انفراسٹرکچر بھی ویسے ہے اس طرح کا جس میں جایا جائے؟ ایک تو سیکیورٹی کا ایشو، اور آپ نے کانفلکٹ کی بات کی، اور کانفلکٹ کی بھی جب بات ہوتی ہے تو خاص طور پہ کوئی یوتھ اسپیسیفک چیزیں ہم بہت کم دیکھتے ہیں، کوئی پالیسیز اس پہ نہیں ہوتی، حالانکہ سب سے زیادہ وہ اس سے ان پہ اثر آتا ہے. لیکن جو کوئی انفراسٹرکچر بھی اس طرح کا ہے پاکستان میں کہ اگر آپ چاہیں جب سیکورٹی کے ایشوز نہ ہوں تو کیا آپ کر پاتی ہیں؟ ایک تو میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو طیبہ نثار، میں ایک ہولسٹک جو ہے اس پہ وہ لینا چاہ رہا ہوں آپ کا. عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام یوتھ کے لیے نہیں ہے. اب میک شفٹ پارکس کو بنایا ہوا کرکٹ گراؤنڈ، آپ جب ایسی جگہ پہ جائیں گے جو بالکل مٹی سے بھری ہوئی ہے، آپ کو ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو فیسلٹی انفارچونیٹلی انفراسٹرکچر نہیں ہے. مگر سنس میں نیشنل یوتھ کاؤنسل کی ممبر بھی ہوں تو یہاں میں ایک چھوٹا سا کامیاب جوان کا انیشیٹو بھی لے کے آنا چاہوں گی کہ وہ اب اسپورٹس فیسلٹیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں، وہ گرین یوتھ موومنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. دے وانٹ ٹو برنگ دا یوتھ اینڈ گیو دم فیسلٹیز اینڈ گیو دم ایکٹیویٹیز ٹو ڈو. کیونکہ یوتھ کو نا سب سے زیادہ چاہیے ہی ایکٹیویٹیز ہیں. جب ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی، مائنڈ where you're not doing anything, وہاں آپ کا it's a devil's paradise. There's a saying about that as well. تو بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی انفراسٹرکچر کی کمی بہت زیادہ ہے. جو انفراسٹرکچر تھا اس کی یا پھر تو مینجمنٹ بہت خراب رہی ہے، یا پھر تو اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے تھرو ون وے اور دی ادر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور کچھ کلچرل ایشوز بھی ہیں کہ لڑکیاں یہ گیم کھیل سکتی ہیں، یہ نہیں. عورتوں کے لیے کلچرل ایشوز بہت ہیں. اسپورٹس کے اندر ایک عورت چلی جائے تو اس کو بہت سننا پڑتا ہے. اسپورٹس کیا، میں خود ڈبیٹر رہی ہوں بچپن سے. میں جب سے 8 سال کی تھی پہلے میں نے ڈبیٹ کمپٹیشن ون کیا تھا، UN میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. تو مجھے بہت سی اپریشیشن ملی مگر مجھے بیک لیش بھی بہت ملا. جب بھی میں جاتی تھی کہیں تو مجھے کہتے تھے کہ بچی کو اتنا زیادہ بلوا کے کیا کرنا ہے، آگے وہ گھر کے اندر بولے گی اور اس کا گھر نہیں بسے گا. تو بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کلچر بیریئر بھی بہت زیادہ، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ کا بھی گیپ ہے. اچھا ذیشان، آپ نے ایکو سسٹم جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پہ اور اس کلچر پہ بھی کام کیا ہے، تو اسٹارٹ اپ کلچر جو ہے اس کے لیے خاص قسم کی انفراسٹرکچر چاہیے، اس کے لیے خاص قسم کی نئی سوچ چاہیے. اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو شاید وہاں پہ کچھ چیزیں ہم سے بہتر ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش جو ہے دے آر آلسو ڈوئنگ ریئلی گڈ. تو کیا ہم سیکھ سکتے ہیں؟ ایک تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ نوجوانوں کے لیے اسٹارٹ اپس آج کل، میں ایک تو یہی ہوتا ہماری دور میں تو یہی تھا کہ گورنمنٹ کی نوکری ملے گی تو زندگی ہے، ادروائز یا آپ ڈاکٹر بن گئے یا آپ انجینئر بن گئے یا گورنمنٹ کی جاب مل گئی. تو ابھی کیا سچویشن ہے اور یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے کیا، اور نوجوانوں کو کیوں اس میں آنا چاہیے؟ پہلی بات میرے خیال سے یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ان کے لیے ہے جو کہ صرف اور صرف ایک کام کر کے ایک ریٹ ریس میں رہ کے مرنا نہیں چاہتے، جو کہ دنیا میں اور ملک میں کیا بلکہ پوری دنیا میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں ان اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے تحت. اور پاکستان میں دیکھا جائے تو یہ ایکو سسٹم بہت ہی تیزی سے تبدیلی ہے. دنیا میں پچھلے 2-3 دہائیوں میں نوجوانوں نے جو، جیسے فیس بک کو آپ دیکھ لیں، ٹویٹر کو آپ دیکھ لیں، جتنے بھی انیشیٹوز ہیں اس طرح اسٹارٹ اپس اور نوجوان لے کے آئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ پاکستان میں بھی کافی ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ ان فیوچر انشاءاللہ وڈ بی یونیکارن، نیکسٹ $1 بلین کمپنی ہوں گی. لیکن یہاں مسائل کچھ الگ قسم کے ہیں، ان کے سلوشنز کے لیے بھی الگ قسم کے چاہیے. اور جو سلوشن پرووائڈرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو گورنمنٹ سے سلوشن نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہیز ٹو کریٹ این انوائرمنٹ اور لوگوں کو نکل کے اس میں سے سلوشن دینا پڑتا ہے. جو جب وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں تو اس پہ تو بہت بیک لیش آتا ہے، اپوزیشن بہت بات کری. تو کیا آپ پی ٹی آئی سے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ادھر ریپرزینٹ نہیں کر رہا، نہ میرا تعلق ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے. بالکل اے پولیٹیکل پرسن. میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ تو بڑا پولیٹیسائز ہو جاتا ہے، لیکن آپ بڑے انٹرسٹنگ
جو ہم بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا کام اب پوری دنیا میں جاب کریشن نہیں ہے, وائبل آپ یہ انوائرمنٹ. سوچیں کہ 2023 کے بعد پاکستان میں ہمارا جو خالی پینشن دینے کا بجٹ کے ایکویلنٹ ہو جائے گا جتنا ہم نے پینشن کے پیسے دینے ہیں لوگوں کو. تو آپ یہ سوچیں ہماری گورنمنٹ تو نئی گورنمنٹ جاب کریٹ ہی نہیں کر سکتی, بٹ لیکن ان کے اوپر یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ ہماری یوتھ کو اتنا امپاور کرے کہ ہماری یونیورسٹیز ایسے بچے نہ بنائے کہ جو کہ جاب سیکرز ہو. ہمیں جاب کریٹرز چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی پارکس چاہیے جو کہ صرف سفارشوں پہ لوگوں کو نہ دیے جائیں, جو کہ پراپر یوتھ کے لیے ہو, اور نہ صرف یوتھ لونز بلکہ یوتھ گرانٹ, اور اس کے علاوہ خالی اس لیے نہ دیے جائیں کہ وہ وہی کام کریں جو 100 سال سے یہاں کیے جا رہے ہیں, کہ جیسے دکان کھول لیں, آپ لوگ شیڈز بنا لیں, بھینسیں پال لیں. نہیں, دس از ناٹ اسٹارٹ اپ. اسٹارٹ اپ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو پکڑتے ہیں جس میں آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں, انوویشن لے کے آئیں, چینج لے کے آئیں. پاکستان میں بہت سارے ہمارے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں دوست ہیں, بہت ساری چیزوں میں چینج لے کے اور بہت آگے بھی گئے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں آگے گئے, لیکن کیا ہوا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اپنی کمپنیز اٹھا کے باہر لے کے چلے گئے, کیونکہ انہیں یہاں سے اتنا کہہ لیں کہ ریونیو جو چاہیے تھا وہ جنریٹ نہیں ہوا. لیکن پاکستان میں اب آپ دیکھ لیں کہ خالی 2010 کے بعد سے ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن اراؤنڈ 10 کروڑ کے لوگ اراؤنڈ وہ بینکنگ سسٹم میں آگے. کیسے؟ یہ سمپل سے ڈفرینٹ ہماری جو موبائل بینکنگ کے تھرو, میں نام نہیں لوں گا کمپنی کو, بٹ بہت ساری کمپنی ہے جس میں آپ ایزیلی ایک اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, دیٹ از ایکویلنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ. اور یہ بہت بڑی انوویشن ہے. اور آج کل تو کیونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے تو ہر چیز اٹس جسٹ کلک اوے. تو کوئی پالیسی میں کچھ چینجز آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پالیسی میکر سارے میرے طرح کے بابے ہوتے ہیں جن کا, اور پھر ایک ہمارے یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نوجوان کو ڈیسیژن کرتے ہوئے دیکھ کے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں, کیونکہ اسٹارٹ اپ کے لیے آپ کو کریج چاہیے, آپ کے پاس نیا آئیڈیا ہونا چاہیے, اور آپ کو ریسورسز چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں, تم نے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا کوئی آئی ٹی پروفیشنل بننا ہے. تو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز جاب سیکرز پروڈیوس کری, لیکن اوور آل کلچر یا وہ بھی اس طرح. تو کچھ گورنمنٹ آپ کو لگ رہا ہے کچھ اس میں انٹرونشنز کر رہی ہے اسٹیٹ؟ پچھلی جتنی بھی تمام تین چار جو گورنمنٹس گزر چکی ہیں, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ انیشیٹو لیا, کیونکہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ دے کانٹ کریٹ اگلے, یعنی آپ کہہ لیں کہ 70 یا 60% آبادی کے لیے وہ جابس نہیں کریٹ کر سکتی دوبارہ سے. انہی لوگوں کو آگے آنا ہے. اور اگر ہم مائنڈ سیٹ, کلچرل مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم خود کہتے ہیں جب ہم آبادی کا 63% ہم لوگ ہی ہیں تو کلچر کا مائنڈ سیٹ کون کریٹ کرتا ہے؟ تو طیبہ جب آپ 63% ہیں تو یہ جو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں کتنی کو آپ لوگوں کی بہت کم ریپرزنٹیشن؟ ابھی پی ٹی اے کے عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ آئے کہ میں نوجوانوں کو, میں یوتھ کے کندھوں پہ سوار ہو کے, جس طرح ہم ان کو کہتے ہیں. تو کیا کچھ چینجز وہ لے کے آ رہے ہیں؟ یہ جو پولیٹیکل انکلوژن ہے اس میں نوجوانوں کا کچھ رول ابھی بڑھ رہا ہے, کوئی انکلوڈ ہو رہے ہیں پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں؟ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو ایج تقریباً 40+ کے ایج کے لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں نوجوانوں سے, کیونکہ ہمارے اندر انوویشن ہے, ہمارے اندر کریٹیوٹی ہے, ہم لوگوں کے اندر رسک ٹیکنگ ہے. اور جب رسک ٹیکنگ ہوتی ہے تو جو سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں آف کورس ان کے اندر ڈر تو پیدا ہوگا, کیونکہ ان کو ہوگا کہ اتنی زیادہ انسٹیبلٹی کو ہم لوگ کیسے کاؤنٹر کریں گے. تو بات یہ ہے کہ آ تو رہے ہیں اقدامات اور اچھے بھی آ رہے ہیں. کامیاب جوان پروگرام کا اگر میں ذکر کروں تو اس کے اندر کافی زیادہ اس طرح کے اقدامات آئے ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو, نیشنل یوتھ کاؤنسل ان سیلف اٹس اے وے ٹو ٹرائی ٹو پولیٹیسائز دا یوتھ ان اے وے کہ ان کو ایک تو انڈرسٹینڈنگ ہو پولیٹیکل, دوسرا یہ کہ وہ تھوڑی پالیسی کی میکنگ کے اندر ہیلپ کریں. جیسے ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کی پالیسی میکنگ میں ہم لوگوں نے یوتھ ریلیٹڈ پالیسیز بنائی ہیں, ہم لوگوں نے انسٹیٹیوشنلائزیشن کرنے کی کوشش کریں. مگر پھر بھی ود دیٹ سیڈ انفارچونیٹلی اتنا کام نہیں ہو رہا. I do not want this to be an empty shell کہ کام ہے. Unfortunately اندر سے جب کام جائے گا, جب پراپر ڈیسیژن میکنگ پاور یوتھ کے پاس آئے گی تو پھر کام زیادہ نظر آئے گا. جب یوتھ کے پاس پاور نہیں ہے نا, ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے, وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں ٹرکل اپ افیکٹ چاہیے. ہم لوگوں کو باٹم ٹو ٹاپ اپروچ چاہیے. یوتھ اپنے ڈیسیژنس خود لے, یوتھ اپنی آرگنائزیشنس خود بنائیں, یوتھ پولیٹیکل پالیسیز خود بنائیں. And you know the youth minister خود youth ہوں گے تو that would be I think a better approach. یہاں پہ تو ووٹ بھی ایون میں بھی ابھی تک جو ہے وہ جہاں میری فیملی کھڑی ہوتی ہے آلموسٹ وہیں پہ دیتا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیریئرز ہیں بنائے تو اس میں یوتھ اس کو کس طرح ان بیریئر کو توڑ سکتی ہے. اور اس میں جس طرح میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے کہ جو آپ کی طرح کے نوجوان بارڈر کے اس طرف یا افغانستان میں یا سینٹرل ایشیا میں جو کام کر رہے ہیں
ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا کتنا ضروری ہے اپنے رائٹس کو یہاں پہ لینے کے لیے یا اپنے آپ کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی مین اسٹریم کرنے کے لیے؟ ظاہر صاحب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہیں ہم لوگوں کے جو ایشوز ہیں نا سارے یوتھ کے وہ سیم ہیں. کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, دی لیک آف اپرچونیٹیز, جاب اپرچونیٹیز, آئی ٹی کا ہونا, گلوبلائزیشن, ساروں کے سیم ایشوز ہیں. تو ہم لوگوں کی آپس میں کیپیسٹی بلڈنگ اگر ہم لوگ کریں تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے. فار انسٹنس ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی, اس میں یہی بولا تھا کہ اگر ہم لوگ انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ زیادہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, ہم لوگ ہر سیکٹر کے اوپر اچھا خاصا لگا کے اس کو پراپر ریفائن نہیں بلکہ اس کو پراپر ریوائٹلائز کر سکتے ہیں. تو یہ بات آپ بالکل ٹھیک کریں کہ ہم لوگوں کو ریجنل کنیکٹیوٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ, فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ کے اندر یوتھ کا آنا بہت ضروری ہے. جب وار اور کانفلکٹ جو ہوگی نا اس میں ذیشان یہ جو ہے سوال میں آپ کی طرف ڈائریکٹ کروں گا, اور کیونکہ آپ خود ہیں بھی گلگت سے, بالکل, اور جو کانفلکٹ ہے اور جو ہمارے اور بہت سارے ایشوز ہیں, اور اس میں طیبہ کہہ رہی ہے کہ یوتھ جو ہے اس کو فارن پالیسی میکنگ میں بھی انوالو کرنا پڑے گا. کتنا ضروری ہے کہ ہمارے جو جیسے گلگت کا ہمارا نوجوان ہے جو کہ اس کانفلکٹ کا ڈائریکٹلی پچھلے 60-70 سال سے حصہ بنا ہوا ہے, جس طرح انڈین کشمیر میں ہمارا نوجوان ہے, کہ اس ساری پالیسی میکنگ میں ان کو شامل کیا جائے. تو اگر آپ کو شامل کیا جائے تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کچھ اچھی چیزیں اس میں سے کر لیں گے؟ مے بی اگر یوتھ کو شامل کیا جاتا تو کانفلکٹ ہی نہ ہوتا. یہی المیہ ہے کہ ہم یوتھ کو شامل نہیں کیا گیا, دیٹس وائی کچھ چیزوں کے اوپر کانفلکٹ ہے اور مے بھی رہے گا. آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک شامل ہوتی ہیں اس کے اندر, جس سے آپ اتنی آرام سے تبدیل نہیں کی جا سکتی, جس کے کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جو گلگت اور کشمیر کا جو ایشو ہے کافی ٹائم سے ہے. کتنا اثر انداز ہو رہا ہے نوجوانوں پہ دونوں ریجن کی. اب دیکھیں نا, اتنی جہادی ہم نے پیدا کر دی ہے کشمیر کے نام پہ, اور اب جو ہے وہ کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جو ہم نے ایک جینی کو آؤٹ آف باٹل سے نکالا تھا واپس کس طرح ڈالیں. تو ریڈیکلائز کرنا یوتھ کو کتنا آسان ہے, لیکن ڈی ریڈیکلائز کرنا اتنا ہی مشکل ہے. جی یہ تو بہت مشکل ہے, اسی لیے تو گورنمنٹ اتنے سارے انیشیٹو لا رہی ہے تاکہ یوتھ کو اس جس طرح ریڈیکلائز ہو گئی تھی اور اس سے تاکہ نکالا جائے. کیونکہ آپ کو خود اندازہ ہے کہ ابھی آپ ہی بات کہے تھے کہ ہمارا کلچر اس قسم کا ہو گیا کہ شاید یہاں کی آپ کہتے ہیں کہ سپورٹس جیسے طیبہ نے کہا کہ نہیں کھیل سکتی, لیکن ہمارے گلگت میں ہنزا میں ہماری وومن سپورٹس ٹیم ہے, وہاں آپ دیکھ لیں میوزک سکولز ہیں, بڑی اچھی. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگ میں بھی شاید یہاں کے لوگوں سے زیادہ آزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے جو سوسائٹی کے جو کلچر بیریئرز ہیں ابھی تک وہ وہاں شاید پہنچے نہیں, کیونکہ ہم بیچارے دور پہاڑوں میں رہنے والے ہیں, اس وجہ سے ہم. تو مجھے یہ بتائیں, آپ تو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا ہم آپ کے پہاڑوں سے اس طرف کو چلیں اور آپ کے بالکل ساتھ افغانستان کی یوتھ پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, تو جس طرح ایک پرماننٹ کانفلکٹ میں وہ سارے رہے ہیں, تو اس طرح کی صورتحال جب ہو تو ایک تو وہاں کی جو یوتھ اور ریجن کے جو نوجوان ہیں اس پہ کس طرح یہ سارا اثر انداز ہوتا ہے؟ سر ایکچولی میں نے تو دیکھا ہے کہ میں کسی دور کی اگزامپل نہیں دوں گا, میرا ایک کلاس پر تھا افغانی تھا, اور اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ افغانستان سے, لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا ادھر گروم کیا, یہاں سے وہ گیا اپنی کنٹری میں واپس, ناؤ ہی از اے منسٹر دیئر. اور ہمیں کبھی نہیں پتا چلا کہ طالبان کے ساتھ منسٹر. یس, وی ور امیزڈ, وی ور شاکڈ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارا کلاس فیلو تھا اور وہ ابھی کیسے منسٹر بن گیا یا طالبان کے ساتھ چلا گیا. I can't say, but he was very bright, but یہ نہیں, لیکن یوتھ اپنے لیے اپرچونیٹی. میں کافی افغانی دوستوں کو جانتا ہوں جو کہ یہاں بھی بزنس کریں, جو کہ یو اے ای میں بھی بزنس کریں, جو کہ یورپ میں بھی بزنس کر رہے ہیں. اور ناٹ جسٹ بزنس, اگر اسٹارٹ اپس میں دیکھیں ان کے کافی اسٹارٹ اپس ایسے ہیں جو کہ وہ کام, لیکن obviously انہیں ہم سے 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا طیبہ دیکھیں, آپ میں نے پولیٹیکل انکلوژن کی بات کی, اور یوتھ کے لیے جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ یونینز ہوتی ہیں, طلبہ کی جو یونینز ہیں جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں 1980s کے بعد وہ ہیں ہی نہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب نے, چلے میں نے صاحب کہہ دیا, لیکن جنرل ضیاء الحق نے ان کو بین کیا, اور اس کے بعد وہ بین ہی رہی ہیں. اس کو ہمیشہ جو ہے جوڑا جاتا ہے کانفلکٹ کے ساتھ, وائلنس کے ساتھ, اس طرح. تو جب اس طرح کے ایوینیوز نہیں ہوں گے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے ینگ لیڈرشپ کو آنے میں. ادروائز تو آپ دیکھیں جس طرح ٹریڈیشنل ہماری لیڈرشپ ہے کہ اس کا باپ جو ایم این اے تھا, اب اس کا بیٹا الیکشن لڑے گا یا اس کا بھتیجا لڑے گا. تو جو الٹرنیٹو
ہمارے ایونیوز تھے وہ تو اب ہیں ہی نہیں. آرٹ آپ کو سامنے لے کے آتا تھا, آپ کو جو ہے طلبہ یونین کی پالیٹکس سامنے لے کے آتی تھی. تو کتنا مشکل ہے اس سارے میں ایک یوتھ کو انکلوڈ کرنا پولیٹیکل سسٹم. بالکل, پولیٹیکل انکلوژن آف یوتھ از ویری امپورٹنٹ. میں تو کہتی ہوں بچوں کی پولیٹیکل انکلوژن اتنی ضروری ہے تو یوتھ کی تو بہت ہی ضروری ہے, کہ ہم لوگ ڈائریکٹ امپیکٹ ہو رہے ہیں. ابھی 63% جو بھی پالیسیز بن رہی ہے سب سے پہلے تو آپ پہ فرق پڑے گا. بالکل بالکل. بٹ آئی تھنک کہ اس کو اگر ہم لوگ کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو ہم ایسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کے بہت زیادہ ابھاریں, ڈفرینٹ سوسائٹیز کی زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اور ڈفرینٹ سوسائٹیز کو بہت زیادہ بچوں کو اس کے اندر انکلوڈ کریں. ڈبیٹنگ سوسائٹی ہو گئی, آپ کی ہیلتھ سوسائٹی ہو گئی, آپ کی آرٹ سوسائٹی ہو گئی, اسپورٹ سوسائٹی ہو گئی, چیس سوسائٹی. لیکن آپ میڈیا سے خود آپ ایک اینکر بھی ہیں, تو کیا ہمارا میڈیا یہ جو یوتھ کو انکلوڈ کرتا ہے اپنا جو ان کا مین اسٹریم نیوز ایجنڈا ہے اس میں؟ نیوز ایجنڈا فریمنگ تو ہر میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ لیٹ کا ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے, مگر انفارچونیٹلی ڈیسیجن میکنگ پاور کے اندر جب یوتھ نہیں ہے تو ایجنڈا سیٹنگ کے اندر بھی یوتھ نہیں ہے. جب آپ کی ٹاپ انسٹیٹیوشن پہ یوتھ نہیں بیٹھی تو ایجنڈا سیٹنگ پہ بھی یوتھ نہیں بیٹھی, تو آپ کا وہی نیریٹو چلے گا جو ہم لوگوں کے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے. اچھا, ایک آخری دونوں سے ایک جنیرک سا میں سوال پوچھوں گا, وے فارورڈ کیا ہے آپ بتائیں. سب سے پہلے انسٹیٹ کہ میں کہوں کہ اپنے بڑوں کو, میں تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کیپیسٹی اتنی بلڈ کریں کہ وہ ہمارے لیے نہ سوچیں, ہم خود اپنے لیے اتنا سوچیں. وی نیڈ جسٹ ڈائریکشن, اور وہ جو کہ ہمیں خود ڈھونڈنی ہے, اور ہارڈ ورک, ناٹ جسٹ ہارڈ ورک, وی نیڈ اسمارٹ ورک اینڈ اسمارٹ ورک ان اے رائٹ ڈائریکشن. فرسٹریٹ بڑی جلدی ہو جاتی ہے ہماری یوتھ, ایکسائٹیڈ بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے, فرسٹریٹ بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, یو آر رائٹ کہ کیونکہ ہم لوگ جن مشکلات میں پڑے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہ فیس کریں, اس لیے ہم جو بھی کوئی چھوٹا سا سولوشن ملتا ہے ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. شارٹ کٹس جو ہے نا طیب بھائی, اس پہ بھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بڑا تیزی, کوئی آپ کسی پروسیس کے تحت آئی ہیں, کسی سفارش کے تحت آئی ہیں؟ تو میں کیونکہ ہم ہر کوئی ہمارے نوجوان خاص طور پہ جو بھی میڈیا میں آتا ہے وہ بننا چاہتا ہے ٹاپ اینکر, درمیان کا جو پروسیس ہے اس کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. اسی کے اوپر میرے والد صاحب کہتے ہیں, اور ہم لوگوں کو اپنے والدین سے اور اپنے بڑوں سے سیکھنا بھی چاہیے. یہ تو ایک وے فارورڈ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم لوگ ان کے ساتھ ایجز بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے, ہم لوگوں کے ان کے ساتھ اور ان کے ہمارے ساتھ اچھا کوریل ریلیشن شپ ہونا چاہیے, انٹر جنریشنل گیپ کو برج کرنا چاہیے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ طیبہ ہارڈ ورک کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, تو جتنا ہارڈ ورک کرو گی اتنا اوپر جاؤ گی, جتنا تیزی سے اوپر جاؤ گی اتنی تیزی سے نیچے گرو گی. تو آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کہ آئی فیل کہ آئی ٹی اتنا زیادہ کامن ہے آج کل, سوشل میڈیا اتنا کامن ہے, اور الگوریدمز ہوتے ہیں. آپ جس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, جس ٹائپ کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, الگوریدم پیچھے سے آپ کو وہی ٹائپ کا کانٹینٹ دکھاتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ہماری اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ اچھا کانٹینٹ دیکھنے کی کوشش کریں. ہم اپنے آپ کو فورس کریں کہ اچھی ٹیڈ ٹاکس دیکھ لیں, ہم لوگوں نے اچھی موٹیویشنل اسپیکنگ وہ دیکھ لیں, ویڈیوز دیکھ لیں, ہم لوگوں نے اچھے یوٹیوب کے اوپر جا کے ویڈیوز, لرننگ ویڈیوز دیکھ لیں جو ہم لوگوں کو ڈفرینٹ اپنے اسکل ڈیولپمنٹ میں. اچھا شان, اس سے پھر کیونکہ میں نے آخری کہا تھا تو میں کوئی سلمان خان تو ہوں نہیں کہ اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا, لیکن اس سے میں آپ سے اس پہ پوچھوں گا, خاص طور پہ انٹرنیٹ جو ہے اور جو اس پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن اور اس پہ جس طرح کا ہمیں وہ رسپانس ملتا ہے, ہماری یوتھ جس طرح آپ دیکھیں جو پولیٹیکلی انگیج ہے وہ کتنی لینگویج کس طرح کی یوز کر رہے ہیں, تو اس پہ ایک خاص قسم کا ایجنڈا جو ہے وہ آ رہا ہے, خاص قسم کی سوچ آ رہی ہے. تو کتنا ضروری ہے ہمارے ینگ لوگوں کے لیے, جس طرح طیبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے یہ جو اسپیس ہے اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں, اور اگر وہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ میرے خیال سے تو یوتھ آج کل جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے تو کچھ تو پراپر پولیٹیسائز کمپینز چلائی جاتی ہیں, کچھ لوگوں کے خلاف اور ملکوں کے خلاف اور کچھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, سب ایک دوسرے کے خلاف. آج کل تو میرے خیال سے ایک طرح سے جو برانڈز ہیں وہ بھی ہمیں ایک پروپیگنڈا کر کے ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز, لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ایک عمل ہے میرے خیال سے, جو کہ یہ کین ناٹ بی ریولیوشنری کہ ایک دن میں ایک ایسی کوئی لاز لائے جائیں جس کی یہ بول سکو یہ نہ بول سکو, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور اب موریلٹی ایک ایسی چیز ہے, بڑے بڑے فلاسفر ارسطو ڈیفائن نہ کر سکا تو ہم کیا اس کو ڈیفائن کر لیں گے. لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم ضروری ہے, اور آبویسلی کہ آج کل 12 سال کے بچے سے لے کے 5 سال کے بچوں کے پاس بھی موبائل ہے, اور جس قسم کی چیزیں نیٹ پہ آج کل اویلیبل ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت جنریشن. کتنا اہم پلیٹ فارم ہے یوتھ کے لیے, میرے خیال سے اس سے تو بڑا آج کل کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. جب ہم تھے ہمارے پاس ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, لیکن ایٹ لیسٹ
بالکل دے ہیو اے پلیٹ فارم ویئر دے کین ایکسپریس, اور آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہے. اینڈ ناٹ جسٹ ایکسپریشن, اس کے تھرو ہم لوگ لرن اتنا کچھ کر سکتے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ اس کے تھرو اویئر رہ سکتے ہیں دنیا کے بارے میں. پہلے تو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تھا, آپ اپنے کونے کے اندر بیٹھے ہوتے تھے چار دیواری کے اندر اور باقیوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کیا کریں. لیکن اس سے سب سے زیادہ ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ بھی, اگر آپ ISIS کا کیس اسٹڈی دیکھیں تو یہ جو پک اینڈ چوز کرنا اپنی مرضی کی چیز, وہ بھی جو ہے وہ بھی بڑا ایک ڈبل ایج سوارڈ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ جو ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ ہو. زیادہ رول آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا کہ ایجوکیشن کا فارمل اینڈ انفارمل میں ہم میڈیا والے بھی آتے ہیں, بیکاز میڈیا کا کام ہی یہ ہے کہ آپ میس کو صحیح راستے کے اوپر لے کے چلیں, اپنا ایجنڈا ہی ایسا سیٹ کریں کہ مورالٹی اور ایتھکس کا ایٹ لیسٹ ہم لوگ خیال رکھیں, یلو جرنلزم نہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ذیشان آپ کا بہت شکریہ, طیبہ آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں اتنی باتیں ہیں کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس, لیکن ہم بھی جو ہے وہ جس طرح باقی سارے, ہمیں آخری پروگرام میں ہی نوجوان یاد آئے. اگلے سیزن میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلے پروگراموں سے ان کو لینا شروع کر دیں, اور بہت ساری جو چیزیں ہم جتنا بھی اس سیزن میں ہے ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی ایشوز پہ کام کریں اس میں ڈسکشن کریں, نوجوانوں کو لے کے آئیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ون وے اور ادر وے ہم شاید اپنے ایجنڈے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں بیکاز آف ڈفرینٹ چیلنجز جو کہ پرسنل بھی ہیں, جس میں شاید ہمیں ان کو ڈھونڈنا بھی مشکل لگتا ہے. تو جو بنے ہوئے نام ہیں 40 سال سے جو کسی ایشو پہ بات کر رہے ہیں, ان کو ہم بلا لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے کوئی پروگرام یا ڈسکشن اب کر لیتے ہیں. لیکن جس طرح کے ایشوز کی طرف ان دونوں توجہ دلائی, جس طرح ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کیوں ضروری ہے نوجوانوں کی گروتھ کے لیے اس ریجن میں یا پوری دنیا میں, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا, ایجوکیشن, آپ کی آرٹ, آپ کا اسپورٹس کیوں ضروری ہے, اور پھر سب سے اہم پولیٹیکل انکلوژن اور ڈیسیجن میکنگ. تو آئی ہوپ کہ ان دونوں کی ڈسکشن سے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اور ہمارے جو بڑے ہیں ان تک ان کی آواز پہنچی ہوگی, اور نہ صرف اس طرف بلکہ بارڈر کے اس طرف اور دوسری طرف بھی پہنچی ہوگی. اور کوشش کریں گے وہ کہ آسانیاں پیدا کریں اپنے نوجوانوں کے لیے, کیونکہ اگر اب ہمارے نوجوانوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی تو ریڈیکلائزیشن بڑھے گی, کرائم ریٹ بڑھے گا, فرسٹریشن بڑھے گی, جو کہ کسی بھی ملک یا سوسائٹی کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اس سیزن کے آخری پروگرام کے ساتھ. ہوپ کہ آپ کو اگلے سال دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.